وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کہنا اسلامی طریقہ ہے، اور سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے۔ سلام ایک کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ سلامتیاں بھی نازل ہوں اور اللہ کی طرف سے آپ پر رحمتیں بھی نازل ہوں۔ اس لیے میرے مدنی کی ساری شریعت بے مثال ہے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو اسلام نے کیا سکھایا کہ قبرستان جا کے کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہ مطلب تو نہیں کہ قبروں والے سنتے ہیں، وہاں سلام پست آواز میں کہا جاتا ہے، ساتھ کھڑا زندہ نہیں سن رہا، قبر میں پڑے مردے کو کیا پتا۔ اصل کے اندر وہ دعا ہے، ربا اس قبرستان میں جو مومن موحد مدفون ہیں، ربا تو ان پہ سلامتیاں نازل کر اور ان پہ اپنی رحمتیں نازل کر۔ اس لیے اب تو جواب دو گے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ آج کے دور میں کفار سے زیادہ مسلمانوں کو واعظ کی ضرورت ہے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو دین سنانے کی ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو محمدی بھی کہلواتے ہیں، اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن آج اسلامی معاشرے کے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ یہود و نصارہ سے گلہ باد میں حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام بالکل مظلوم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نام کیا رکھنا ہے؟ کوئی نام رکھے گا نبی بخش، کوئی نام رکھے گا ولی بخش، کوئی نام رکھے گا پیر بخش، کوئی نام رکھے گا پیراں دتا، کوئی نام رکھے گا علی بخش۔ اور پھر بچے کی پیدائش پہ قسم قسم کی یہود و نصارہ والی رسمیں۔ بچہ جوان ہو گیا، شادی کے دن آ گئے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، ایسے نہیں کام چلے گا، بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے من ذکرت عندہ ولم یصلی، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے لیکن وہ بخیل مجھ پہ درود نہ پڑے، یہ سب سے بڑا بخیل انسان۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنہوں نے امت کو کھانے کا طریقہ سکھایا، پینے کا طریقہ سکھایا، سونے کا طریقہ سکھایا، جاگنے کا طریقہ سکھایا، جوتا پہننے کا طریقہ سکھایا، لباس پہننے کا طریقہ سکھایا، رستے پہ چلنے کا طریقہ سکھایا، تھوکنے کا طریقہ سکھایا، جوتا پہننے کا طریقہ سکھایا، تو کیا اس نبی نے شادی کا طریقہ نہیں سکھایا ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آج دور ایسا لگا ہے جب کسی دیندار کے گھر بھی خوشی آتی ہے نا، اچھا بھلا صوفی ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھا بھلا توحیدی بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کو پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ او جی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، سفید داڑھی بوڑھا ہوگا وہ بھی ناچ رہا ہوگا، اور جی بیٹے کی شادی ہے، پھر پتہ نہیں نصیب ہوگی یا نہیں، پھر خوشی نے کب آنا ہے؟ مسلمان اور کافر میں ایک فرق ہے، کافر پہ خوشی آتی ہے تو شیطان کو خوش کرتا ہے، مسلمان پہ خوشی آتی ہے تو رحمان کو خوش کرتا ہے۔ آج مسلمان کے گھر شادی ہوتی ہے، گھر مسلمان کا ہے، گانا بج رہا ہے، گھر مسلمان کا ہے، ناچ ہو رہا ہے، گھر مسلمان کا ہے، ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہیں، گھر مسلمان کا ہے اور قدیم دور جاہلیت کی رسمیں چل رہی ہیں۔ کیسے ہم نبی علیہ السلام کو منہ دکھائیں گے؟ کیا صرف سیدھا سیدھا عقیدہ ٹھیک کر لیا؟ اگرچہ عقیدے کا ٹھیک ہونا اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، وہ رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، اگر چاہے تو توحید کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اگر چاہے تو پکڑنے پہ بھی قادر ہے، اس سے پھر کون چھڑائے اپنا تھا۔ اس لحاظ سے ہمارے یہ عزیز بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خوشی کے موقع پر دینی اور قرآنی محفل کے انعقاد کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے کس کے فضل اور توفیق سے ہے؟ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی اس محنت کو، ان کاوش کو، ان کی دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال گفتگو میں نے صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ یہ کافر ہے؟ خیال کر میرے عزیز، جو انسان اپنی مرضی پہ نہیں چلتا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی پہ چلتا ہے، یہ ہے مسلمان۔ اور جو اپنی مرضی، شیطان کی مرضی، اتباع ہوا اس پہ چلتا ہے، یہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس لیے کہ کلمہ صاحب نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ میرے ساتھ پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ۔ پہلا وعدہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے سجود طواف کے لائق کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں،
اللہ تیرے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا قدیر کوئی نہیں، سمیع کوئی نہیں، بصیر کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا لاچار اور بے سہارا کی پکاریں سننے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا زمین سے سبزے اگانے والا کوئی نہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ربا تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کافر اور مسلمان میں فرق کرنا پڑے گا۔ کافر اپنی مرضی والا ہے، کبھی بت کے سامنے سجدہ، کبھی قبر پہ سجدہ، کبھی سورج کے سامنے سجدہ، کبھی آگ پہ سجدہ، کبھی پیر کے نام کی نظر، کبھی فقیر کے نام کی نظر، کبھی ولی کے نام کی نظر، کبھی علی کے نام کی نظر۔ لیکن مسلمان اپنی مرضی والا نہیں، مسلمان رحمان کی مرضی والا ہے، اور رحمان کی مرضی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، اگر تم مومن ہے تو اپنی مرضی نہ کر، میری مرضی پہ چل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری مرضی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، میرے بندو، اللہ کیا حکم ہے، کیا ڈر ہے؟ اللہ ہم تو تیری مرضی والے ہیں، اللہ ہم تو باپ دادا کے دین پہ چلنے والے بھی نہیں ہیں، اللہ ہم پیر کی اندھی تقلید کرنے والے بھی نہیں ہیں، اللہ ہم تیری کتاب چھوڑ کے کسی اور کتاب پہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تیرا آرڈر کیا ہے؟ فرمایا اعبدوا ربکم، اور لوگو سجدے کرو تو اپنے رب کو، رکوع کرو تو اپنے رب کے لیے، نظر نیازیں دو تو اپنے رب کے لیے، طواف کرو تو اپنے رب کے گھر کا۔ اعبدوا ربکم، غائبانہ پکارو تو اپنے رب کو، بیٹے مانگو تو اپنے رب سے، برکت مانگو تو اپنے رب سے۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ میرے اللہ نے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات پہ 6 دلیلیں دی ہیں۔ فرمایا میرا بندہ، میرے سوا کوئی نبی بھی عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی ولی بھی عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی پیر بھی عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی فقیر بھی عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی زندہ بھی عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی مردہ بھی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بنایا۔ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے
جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا. اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ انصاف کرنا, ایک دن میری عدالت میں تو نے پیش ہونا ہے, وہاں جواب دینا ہے. آج سمجھ کے آ جا, آج تو میرا در چھوڑ کے غیروں کے دروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور میرا بندہ شرک کا بیمار بندہ, تجھے میں اللہ پہ یقین نہیں لیکن قبر والے پہ یقین ہے, تجھے میں اللہ پہ یقین نہیں لیکن تعویذ لکھنے والے پہ یقین ہے, تجھے میں اللہ پہ یقین نہیں لیکن پیر فقیر پہ یقین ہے. اللہ سمجھانا, دلیل دینا. پر میں الذی خلقکم, اور میرا بندہ تجھے پیدا کرنے میں اگر کوئی نبی شریک ہے تو پیش کر, اگر کوئی ولی شریک ہے تو پیش کر, اگر کوئی پیر شریک ہے تو پیش کر, اگر کوئی فقیر شریک ہے تو پیش کر, اگر کوئی جن شریک ہے تو پیش کر, اگر کوئی فرشتہ شریک ہے تو پیش کر. اللہ اکبر. جب تجھے پیدا کرنے میں میرا شریک کوئی نہیں, تو جب اس بدن سے تو عبادت کرنے لگے اس عبادت میں بھی میرا شریک کوئی نہیں, اس زبان سے پکارنے لگے اس پکار میں بھی میرا شریک کوئی نہیں. تیرے پاس جو مال ہے اس مال کو نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے طور پہ دینے لگے, اس مال والی عبادت میں بھی میرا شریک کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ کہتا ہے میرا بندہ جن کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, وہ بھی میں اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے. الذی خلقکم والذین من قبلکم, تمہارے باپ دادا پردادا انہیں بھی میں اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ وہ ذات ہے جس نے ہم سب کے لیے زمین کو بچھا دیا. نیچے پانی ہے, پانی پہ زمین کھڑی ہے. والجبال اوتادا, پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اس زمین کو پانی پہ ٹکانے کے اندر اگر کوئی شریک ہے تو پیش کر, اس زمین کو بنانے کے اندر کوئی شریک ہے تو پیش کر. اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ زمین کا چپا چپا انچ انچ میرا ہے, زمین کا ذرہ ذرہ میرا ہے, پتھر کی ایک ایک کنکری میری ہے, ریت کا ایک ایک ذرہ میرا ہے. میری اس زمین کے کسی ایک انچ کے اندر بھی میرے ساتھ شریک کوئی نہیں. جب زمین میری تو اس زمین پہ سجدہ بھی میرا. اگر تو نے کسی پیر کا سجدہ کرنا ہے تو جا اس کی زمین پہ نکل جا, اگر کسی فقیر کا سجدہ کرنا ہے تو جا اس کی زمین پہ نکل جا, اگر کسی ولی کا سجدہ کرنا ہے تو جا اس کی زمین پہ نکل جا. اس لیے فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, آسمان کو چھت بنا دیا بغیر امد ترونہا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ غور کرنا, تو ہے تو بڑا تیز, دنیا کے کھاتوں کے اندر سائنسدان بھی بنا پھرتا ہے, پروفیسر بھی بنا پھرتا ہے, بڑا سیانہ اور سمجھدار بھی بنا پھرتا ہے, لوگوں کی لڑائیاں بھی ختم کرتا ہے, جرگے بھی کرتا ہے. تجھے میں نے دماغ ان کاموں کے لیے بعد میں دیا ہے. تجھے دماغ دینے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری توحید کو سمجھ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اوپر دیکھنا, آسمان کھڑا ہے بغیر آمد
ترونہا، کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، اللہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. جن کو تو پوجتا ہے وہ کسی مکان کو بغیر ستونوں سے کھڑا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو 2 منٹ کے لیے دونوں پاؤں بھی زمین سے اٹھا نہیں سکتے. تیرے مشکل کشا کیسے بنے ہوئے. اللہ اکبر. قرآن کا رنگ ہی بڑا عجیب ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء. اللہ کہتا ہے میرا بندہ کبھی سوچ تو صحیح نا، بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو بھاگتا ہے قبروں پہ، کبھی ایک کے نام پہ نظر، کبھی دوسرے بابے کی قبر پہ دیگے چڑھاتا ہے، اور تیرا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے ادھر دیگیں چڑھاؤں گا تو مجھے بارش مل جائے گی. جن کی قبروں پہ تو جا کے کھڑا ہوا ہے وہ ہیں بھی مردے، تیری سنتے بھی کوئی نہیں، اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ غور تو کرنا، کون ہے وہ ذات جو دریاؤں کے اوپر سے بخارات کو اٹھاتی ہے، پھر بادل بناتی ہے، بادلوں کے اندر پانی سٹور کر کے اس پانی کو بادلوں کی صورت میں آسمانوں کی بلندیوں میں لے جا کے سٹور کرتی ہے. پھر جب اس کا ارادہ ہوتا ہے فلاں علاقے میں بارش ہونی چاہیے، اللہ اپنی قدرت کا دھکا دیتا ہے بادلوں کو، وہ بادل چلتے 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 تیری بستی پہ پہنچتے ہیں، تیری بستی پہ برسات شروع ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. رب کہتا ہے او میرا ناشکر بندہ، بارش برسائی میں نے، اور تیری زبان سے نکلتا ہے پیراں کمال کر دیتا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ کہتا ہے بارشیں برسانے والا بھی میں اللہ، بارشیں برسا کے زمین سے سبزے، زمین سے پھل، زمین سے پھول، قسم قسم کی نباتات اگانے والا میں اللہ. جب یہ سب کچھ کرنے والا کے لال ہے فلا تجعلوا للہ اندادا. پھر کچھ تو حیا کرو، ساری نعمتیں میری، سارے کمال میرے، اور سجدے تم کسی اور کے کرنے لگ جاؤ. اس سے بڑی ناانصافی کیا ہے. لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور میرے بھائی خلاصہ ذکر کرنے لگا ہوں، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے. مسلمان اللہ کی مرضی والا، کافر شیطان کی مرضی والا. مسلمان وہ ہے جو عبادت صرف کس کی کرتا ہے؟ اللہ. جواب دو گے مجھے؟ اب جو قبر کو سجدہ کرتا ہے یہ کیا ہے؟ بول نہیں رہے. یہ کیا ہے؟ مشرک. کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ سجدہ ہے عبادت، رکوع ہے عبادت، طواف ہے عبادت، نظر ہے عبادت، نیاز ہے عبادت، منت ہے عبادت، منوت ہے عبادت، چڑھاوا ہے عبادت. غائبانہ پکار صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مکھن ہے. اللہ اکبر. پہلی امتوں کا ایک واقعہ ہے. 2 مسافر جا رہے تھے، ایک تھا توحیدی اور دوسرا تھا ذرا صوفی صافی. جا رہے تھے کٹھے. آگے ایک ریاست تھی، وہ تھے بتوں کے پجاری، اور کفریہ ریاست کے قانون بھی کفریہ ہوتے ہیں. انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا کہ ہر گزرنے والا بندہ ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز دے کے جائے. پکڑے گئے دونوں.
مطالبہ ہوا ہاں جی کچھ پیش کرو، کچھ نظر نیاز دو ذرا، ایسے تو نہیں مانگی جاتی، مانگی تو ایسے جاتی ہے جو 11ویں شریف کے اندر 100 روپے ڈالے گا جنت اس کی ہو گئی ہے۔ ہاں شیطان بڑا پھنسانے کا ماہر ہے۔ خیر یہ دونوں پھنس گئے اور ان کو حکم ہوا قربا ولو ذبابن، نظر نیاز دو اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ ایک کہنے لگا چلو جی ایک مکھی کی تو بات ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے جی چاول آئے ہوئے ہیں نیاز حسین کے، خیر ہے کھا لوں، چاول تو حرام نہیں ہوتے۔ یہ خیر ہے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، جب آنکھیں بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، کہنے لگے قربا ولو ذبابن، ان بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز دے دو۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی پکڑ لو، مکھی پکڑ کے مار کے ہمارے بت کے نام پہ پھینک دو۔ ایک نے کہا چلو یار ایک مکھی کی تو بات ہے، اس نے مکھی پکڑی، پکڑ کے مار کے بت کے نام پہ پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا داخل النار، غیر اللہ کے نام پہ مکھی دینے والا مرتے ہی سیدھا جہنم چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا دی تھی اس نے؟ بولو ذرا کیا دیا تھا؟ پھر بولو کیا دیا تھا؟ غیر اللہ کے نام پہ مکھی دی، گیا کدھر؟ اونچا کدھر؟ تو جو غیر اللہ کے نام پہ بکرا دے، او بولو، غیر اللہ کے نام پہ چھترا، غیر اللہ کے نام پہ کٹا، غیر اللہ کے نام پہ بیل، غیر اللہ کے نام پہ دودھ، غیر اللہ کے نام پہ شیرینی، غیر اللہ کے نام پہ دیگیں، غیر اللہ کے نام پہ حلوے۔ اور میرے عزیز نہ کر خیال کر، موت آ رہی ہے۔ دوسرا کہنے لگا ان درباریوں اور مجاوروں سے، کہنے لگا تم مجھے کہتے ہو کہ یہ مکھی بت کے نام پہ دے دوں، چلو میں دے دوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو دو نا، ایک سوال کا جواب تو دو نا۔ وہ کہنے لگے چل سوال کر، تیرے سوال کا جواب دے دیں گے۔ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ نا اس مکھی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کا منہ بند ہو گیا۔ اس نے کہا او مجاورو، تم مجھ سے میری جان تو لے سکتے ہو لیکن مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے، اور میرا ایمان یہ ہے جب مکھی کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تو اس کے ذریعے نظر نیاز کا لائق بھی اکیلا کون ہے؟ اس لیے اللہ کے قرآن نے اس رنگ کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں، فاستمعوا له، کان لگا کے ذرا اس مثال کو سن لو۔ اللہ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا، اونچا بولو، ایک مکھی بھی پیدا۔ یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ اور جو قرآن کو مانے وہ ہوتا ہے مسلمان۔ جاگ رہے ہو؟ اور نہ مانے تو ہاں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا،
وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تمہاری کھوٹی قسمتیں کیسے کھری کریں گے؟ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، اگر سارے اکٹھ بھی کر لیں، ایک کا بھی کر لیں، پھر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے میرا بندہ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یسلبہم الذباب شیئا، یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کھس کے لے جائے کوئی چیز، اللہ نے یہ نہیں کہا یطلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے مانگ کے لے جائے، اس لیے اللہ اکبر، مکھی بھی اللہ کے سوا کسی سے مانگنے والی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز چھین کے لے جائے، عجز کو بیان کیا، لا یستنقذوہ من، وہ اپنی چیز مکھی سے واپس لے بھی نہیں سکتے، اپنی چیز مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ضعف الطالب والمطلوب، آ میرے عزیز پیچھے چلنا۔ وہ توحیدی کہنے لگا اس مکھی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ان سے جواب نہ بن پایا، اس لیے کہ مشرک کے پاس توحیدی کی دلیل کا جواب نہیں ہوتا۔ مشرک کی عادت ہے جب دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر فتوے لگاتا ہے، یہ درود کے منکر ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں جی۔ اور جب اس سے بھی کام نہیں چلے گا پھر ایک سیڑھی اور آگے چلے گا، شخصی حملے اور بدنام کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اسے شہید کر دیا گیا، جنت چلا گیا۔ یہ دو تھے، ایک اللہ کی مرضی والا، دوسرا اپنی مرضی والا۔ اللہ کی مرضی والا جنتی بن گیا، اپنی اور شیطان کی مرضی والا جہنمی بن گیا۔ اس لیے خیال کرنا، مسلمان اور کافر میں پہلا فرق یہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا علیم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مجیب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مبدع الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معید الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ممیت الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا زارا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا واہب الا اللہ۔ آدھا کلمہ تو ہو گیا، یہ آسان ہے۔ توحیدی بننا کیا ہے؟ آسان ہے، یہ مشکل نہیں۔ ایک لحاظ سے تو مشکل ہے، لیکن اگلی سیڑھی جو اب ہم چڑھنے لگے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ عقیدہ تو سیدھا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا کلمے کا جز ہے محمد رسول اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کلمے کی دوسری جز کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موقع، ہر لمحے، ہر موڑ کے اندر ہم چلیں گے تو آمنہ کے لال کی سنت پہ چلیں گے۔ اور بدعت کا بائیکاٹ بڑا مشکل ہے۔
رسم و رواج کا بائیکاٹ بڑا کیا ہے؟ مشکل ہے. اللہ لیکن ہے ضروری، اس لیے کہ قرآن نے کیا رنگ اختیار کیا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کہتے ہو لوگو اگر تم توحید سمجھ بھی لو لیکن میرے رسول کی سنت کے غدار بنے رہو، میرے رسول کی سنت چھوڑ کے بدعتوں کے اوپر زندگی گزارتے رہو، میرے رسول کی سنت چھوڑ کے رسموں کے اوپر زندگی گزارتے رہو، میرے رسول کی سنت کو چھوڑ کے رواجوں کے اوپر زندگی گزارتے رہو، میرے رسول کی سنت کو چھوڑ کے شادیاں اپنی اور شیطان کی مرضی پہ، غمیاں اپنی اور شیطان کی مرضی پہ، صورت اپنی اور شیطان کی مرضی پہ، اخلاق اپنی اور شیطان کی مرضی پہ، سب کچھ اپنی مرضی پہ کرتے رہو، بنے پھرو محمدی. ایسے نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی. اللہ کہتا ہے جس نے میرے نبی کی سنت کو چھوڑ کر، میرے نبی کے رستے کو چھوڑ کر اور بدعت والا رستہ اختیار کیا، رسم و رواج والا رستہ اختیار کیا، قوم برادری کو راضی کرنے والا رستہ اختیار کیا، اللہ کہتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم. اگر تمہیں میرے رسول کی حیا نہیں، اگر تمہیں میرے رسول کی عزت کی پرواہ نہیں، اگر تمہیں میرے رسول کے طریقے کی پرواہ نہیں، اگر تمہیں میرے رسول کی سنت کی پرواہ نہیں، اگر تمہارے اندر میرے رسول کی سنت کی غیرت نہیں، سن لو میرا اعلان نوَلِّهِ ما تَوَلَّى. تم نے جدھر منہ کیا ہوا ہے جہنم کی طرف، میں اللہ تمہیں ادھر ہی لے جاؤں گا. وساعت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آنا میرے عزیز خیال کر، عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول نام ہے اتباع رسول کا، عشق رسول نام ہے اطاعت رسول کا. جو بندہ رسول کے رستے پہ نہیں چلتا، رسول کے طریقے پہ نہیں چلتا، یہ 1 نمبر عاشق نہیں، یہ 2 نمبر عاشق ہے. یہ خون والا مجنو نہیں، یہ چوری والا مجنو ہے. اللہ چھوٹی چیز ہے نبی کی سنت. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتها. اللہ کہتا ہے جس طرح مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح میں اللہ نے انکار کر دیا ہے. بدعتی بندہ نماز پڑھتا ہے، میں اللہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. روزہ رکھتا ہے قبول کوئی نہیں، حج کرتا ہے قبول کوئی نہیں. اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتها. اور قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. ایمان والے آ رہے ہوں گے، سنت والے آ رہے ہوں گے، جن کی شادیاں بھی نبی کی سنت کے مطابق، جن کی غمیاں بھی نبی کی سنت کے مطابق، جن کا جنازہ بھی نبی کی سنت کے مطابق، جن کا ایصال ثواب بھی نبی کی سنت کے مطابق، جن کی صورت بھی نبی کی سنت کے مطابق، جن کی سیرت بھی نبی کی سنت کے مطابق، جن کے بچے کے پیدا ہونے پہ خوشی بھی نبی کی سنت کے مطابق، نبی کی سنت پہ چلنے والے آ رہے ہوں گے. نبی علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے. اللہ اکبر. حوض کوثر سے جام بھر بھر کے دیے جائیں گے. وہ سیراب ہو کر نبی علیہ السلام کا دیدار کر کے آگے میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے حوض کوثر پہ وہ جام ایک دفعہ پی لیا، پھر قیامت کے پورے دن میں اسے پیاس نہیں لگے گی.
ایک پارٹی آئے گی، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پارٹی آ رہی ہے، داڑھیوں والے بھی ہیں، چوغوں والے بھی ہیں، نظر یوں آ رہے ہیں، بڑے کوئی بزرگ نیک لوگ آ رہے ہیں۔ ایک دم اچانک فرشتے درمیان کے اندر چھلانگ مار کے اس پارٹی کو جہنم کی طرف گھسیٹنا شروع کرے گی۔ انہیں جہنم کی طرف ایسے گھسیٹیں گے جیسے باغی اونٹ کو گھسیٹا جاتا ہے، انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام پیچھے سے آواز دیں گے، او فرشتوں، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، یہ تو میرے ساتھی لگتے ہیں، انہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آگے سے فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے نبی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی، اللہ اکبر، جواب دو گے اس بات کا؟ چلو ہمارا تو جھگڑا ہے نا، فرشتوں کا عقیدہ ٹھیک ہے یا کوئی نہیں؟ فرشتوں کے عقیدے سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کا عقیدہ سن، انک لا تدری، اے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہہ رہی ہیں آپ نبیوں کے امام بھی ضرور ہیں، صاحب قرآن بھی ضرور ہیں، صاحب معراج بھی ضرور ہیں، بڑی شان مقام رفعت والے بھی ضرور ہیں، لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد، آپ کے دنیا کو چھوڑ کے جنت چلے آنے کے بعد، آپ کی امت کے یہ لوگ جو بدعتیں کرتے رہے، جو رسم رواج کرتے رہے، انک لا تدری، آپ کو ان کی ان بدعتوں کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے فرشتوں کا، اور عقیدے کا حاصل کیا ہے؟ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام عالم الغیب کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھو، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہر جمعرات کو نبی علیہ السلام پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، ہاں جی ہر جمعرات کو۔ خیال کرو، یہ عقیدہ ہے رافضیوں کا، ہاں جی اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اماموں پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون ان كنا عن عبادتكم لغافلین انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے جو بدعتیں کی ہیں، انہوں نے جو تیجے، ساتے، دسویں، جمعراتیں، 40ویں، کل سب کے ساتھ شریف 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 لگا کے سارے حرام کو حلال جو کرتے گئے ہیں، انک لا تدری، اللہ کے نبی آپ کو ان کی ان حرکتوں کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انک لا تدری، اللہ کے نبی
آپ کے نام نہاد یہ جو امتی ہے یہ آپ کی ولادت کے نام پہ ناچتے بھی رہے، گاتے بھی رہے، موسیقیاں کرتے بھی رہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بازاروں میں بھنگڑے ڈالتے بھی رہے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقن فسحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے اس دین کو بدل کے رکھ دیا، میرے اس دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر دی، رسمیں ایجاد کر دی، رواج ایجاد کر دیے، نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے۔ میرا وہ دین جس دین کے لیے میں نے 23 سال مارے کھائی ہیں، میرا وہ دین جس دین کے لیے میری بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، میرا وہ دین جس دین کے لیے مجھے ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، میرا وہ دین جس دین کے لیے میں نے غزوات کے اندر شرکتیں کی ہیں، میرے صحابہ شہید ہو گئے، میری صحابیات بیوہ ہو گئی، میرا وہ دین جس دین کے لیے میرے بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، میرا وہ دین جس دین کے لیے میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، میرا وہ دین جس دین کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، میرا وہ دین جس دین پر میرے صحابہ کٹ مرے مٹ گئے، ان ظالموں نے میرے اس دین کا حیا نہیں کیا، میری سنتوں کو چھوڑ کے بدعتوں پہ چلتے رہے، سنتوں کو چھوڑ کے رسموں پہ چلتے رہے، سنتوں کو چھوڑ کے رواجوں پہ چلتے رہے۔ آمنہ کے لال کہیں گے سحقن فسحقا، دفع کرو ان لعنتیوں کو، لے جاؤ جہنم کے اندر، میں محمد کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ آنکھ تو ہو جائے گی بند، اگلا ایک جہان آ رہا ہے، اس لیے خیال کر 2 جرموں سے بچ کے جا، ایک ہے شرک والا جرم اور دوسرا ہے بدعت والا جرم، رسم و رواج والا جرم۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کر۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے لاڈلے اعلان کر ان کنتم تحبون اللہ، او میرے بندو اگر واقعی تمہیں میں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے سچی محبت کا معیار کیا ہے؟ خیال کرنا ذرا، اللہ سے محبت تو یہودی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ سے محبت تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار تو ہندو بھی ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار تو رافضی بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ سچی محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی اپنے امتیوں کو یہ مسئلہ پکوا، فاتبعونی، عقیدے میں بھی محمدی بنو، یعنی عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، فاتبعونی، اعمال میں بھی محمدی بنو، نماز کا طریقہ محمدی، اذان کا طریقہ محمدی، جنازے کا طریقہ محمدی، شادی کا طریقہ محمدی، فاتبعونی، اللہ اکبر، اخلاق میں بھی محمدی بنو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، غمی میں بھی فاتبعونی، خوشی میں بھی فاتبعونی، بچے کی ولادت میں بھی فاتبعونی، نماز روزے زکوٰۃ حج میں بھی فاتبعونی، تجارت میں بھی فاتبعونی، اپنی بیوی کے ساتھ رویے میں بھی فاتبعونی، اولاد کے ساتھ رویے میں بھی فاتبعونی، پڑوسیوں کے ساتھ رویے میں بھی فاتبعونی، جانوروں کے ساتھ رویے میں بھی فاتبعونی، میری اتباع کرو،
میری پیروی کرو. اللہ اکبر. ذرا خیال کرنا, نبی علیہ السلام کا صحابی ہے, نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحیدی بن گئے, محمدی بن گئے, نبی علیہ السلام کے تابعدار بن گئے. پہلے لات منات عزا کے پجاری تھے, اب اللہ کے پجاری بن گئے. کس کے پجاری بن گئے؟ ماں نے بھوک ہڑتال کر لی. میں بنیاد رکھنے لگا ہوں, ماں نے کیا کر لی؟ ہاں, اگر سیدھے رستے پہ چلو گے, کبھی ماں ہڑتال کرے گی, کبھی ابا ہڑتال کرے گا, کبھی بھائی ہڑتال کرے گا, کبھی برادری ہڑتال کرے گی, بائیکاٹ کریں گے لوگ. اب رستے دو ہیں, اللہ کے رسول کی دھڑ کر یا برادری کی دھڑ کر. فیصلہ بالکل سیدھا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے. ماں پکی مشرکہ ہے, بتوں کی پجارن ہے. ماں کہتی ہو بیٹا, جب تک تو باپ دادا کے دین پہ واپس نہیں آتا, میں نے کچھ کھانا بھی نہیں, میں نے کچھ پینا بھی نہیں. ماں بیٹھ گئی کھلی دھوپ کے اندر, مٹی اٹھا اٹھا کے سر میں ڈال رہی ہے. سارے محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہیں, سارے محلے کے حاجی بھی, چودھری بھی, نمبردار بھی, سردار بھی, ملک بھی اکٹھے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, کہہ رہے ہیں یا قاتل امہ, یا قاتل امہ, اپنی ماں کے قاتلہ. بڑا مشکل مرحلہ ہے. اپنی ماں کے قاتلہ, تجھے اپنا یہ نیا دین زیادہ پیارا ہے یا ماں زیادہ پیاری ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں اندر سے پریشان تو ہو گیا, اس لیے کہتے کنت بارم بے امی, مجھے اپنی ماں سے پیار بھی بہت زیادہ تھا. اب ماں کی محبت مجھے پریشان کر رہی تھی, ماں کی محبت مجھے بے قرار کر رہی تھی, ماں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا. آپ نے فرمایا سعد, ابھی تک اللہ کی طرف سے کچھ حکم نہیں آیا, انتظار کر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں لوٹ کے آیا, دیکھا ساری برادری کھڑی ہے, عورتیں کھڑی ہیں, محلے کی لوگ کھڑے ہیں. میں نے اپنی ماں کو کہا اماں لو کانت لک مئۃ نفس, او اماں اگر تیری ایک زندگی نہیں 100 زندگیاں بھی ہوں, اگر تیری ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہوں, اور 100 دفعہ تو مر جائے, تیری روح 100 دفعہ ایک ایک کر کے نکل جائے, میں تیری 100 موتیں تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. اللہ, یہ ہے عشق رسول. اس لیے میرے عزیز خیال کا, فاتبعونی, شادی بھی نبی کے طریقے پر, شادی بھی کس کے طریقے پر؟ اللہ. فاتبعونی, شادی بھی نبی کے طریقے پر. نبی علیہ السلام کا ایک منہ بولا بیٹا ہے, نام ہے حضرت زید بن حارثہ, سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی. چلتے چلتے ایک بات کہہ دیتا ہوں. ایک عالم نے ایک بات لکھی ہے کہ جس دور میں بدعتیں, رسم اور رواج اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو شمار کرنا ممکن ہی نہ ہو, تو دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ سنت طریقہ بیان کر دو اور کہہ دو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بے دینی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ بدعت تو ہر علاقے میں ہوتی ہے جدا,
رسم ہر علاقے میں ہوتی ہے جدا. میں پچھلے ایام گیا کوہستان کی طرف، وہاں کچھ دوست سنا رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو 1 مہینہ دلہے کو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے. 1 مہینہ دلہے کو گھر میں داخل ہی نہیں. عجیب عجیب رسمیں. ایک علاقے میں اتفاق ہوا، وہ کہتے ہیں شادی کے دنوں میں دلہا غائب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اس بات کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے کہ دلہا خود اپنی شادی میں چل پھر رہا ہو، دلہا غائب ہو اس امام کی طرح. اس لیے خیال کر، شادی کا اصلی طریقہ کیا ہے؟ اسلام بالکل سادہ ہے. اسلام گول مول کریم رول نہیں، بالکل سادہ. شادی کے اندر کل چند کام ہیں. نمبر 1، رشتے کا انتخاب کیسے کر. یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے والدین کا. رشتہ دینے کا بھی اصول ہے، رشتہ لینے کا بھی اصول ہے. اور اصول یاد کر، مشرک اور بے دین کو رشتہ دینا بھی نہیں، لینا بھی نہیں. یہ مسئلہ کس کتاب کا ہے؟ لا تنکحوا المشرکات. اللہ کہتا ہے جدھر شرک آ جائے، بھلا وہ حوروں کی طرح حسین ہو، قارون کی طرح مالدار ہو، میں اللہ کا فیصلہ سن. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. مشرک جب میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتا تو تیرے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ پہلی بنیاد دینداری دیکھ. رشتہ دے بھی دیندار کو اور لے بھی کس سے؟ ناراض نہ ہونا. آج کے معاشرے میں کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کما کیا رہا ہے جی، اور جہیز کی لعنت بھی ہے معاشرے میں. ناؤ میرے عزیز، پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والا ہے، بڑا اچھا دوست ہے ہمارا، میرے پاس آیا، کہتا ہے شاہ صاحب بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہتا ہے بیٹی کی شادی قریب ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا کتنے پیسے ضرورت ہیں؟ کہتا ہے جی یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. میں نے کہا نا میرے عزیز، تیری بیٹی کی شان نبی کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ نہیں ہے. تیری بیٹی کی شان نبی کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. آج اور جہیز کی لعنت، اور پھر بارات. آپ کے یہاں بھی رواج ہے بارات کا یا کوئی نہیں؟ بارات آ رہی ہے، ہمیں تو نہیں ملی اسلام میں کہیں بارات. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو. میرے مدنی کی بیٹی کی رخصتی کیسے ہوئی؟ آپ علیہ السلام نے اپنی خادمہ کو کہا میری بیٹی کو علی کے گھر پہنچا کے آ جا. یہ جنت کی شہزادی کی رخصتی ہو رہی ہے، کوئی گنجائش نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہے مشکل. وہ موٹی موٹی توحید آسان ہے، یہ کام بڑا کیا ہے؟ مشکل ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں بدعتیں رسمیں رواج رچ بس جائیں گے، میرا جو امتی بدعت کو توڑ کے سنت کو زندہ کرے گا، رسم رواج کو توڑ کے سنت کو زندہ کرے گا،
ایسی سنت کو زندہ کرے گا جو مردہ ہو گئی تھی، ایسی سنت کو زندہ کرے گا جس کو لوگوں نے چھڑا دیا تھا، ایسی سنت کو زندہ کرے گا جس سنت پہ عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے معاشرے سے لڑ کے، قوم سے لڑ کے، برادری سے لڑ کے، خاندان سے لڑ کے، گھر کے وزیر اعظم سے لڑ کے، وہ گھر کا وزیر اعظم بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں بڑا مسئلہ ہے۔ گھر کے وزیر اعظم سے لڑ کے میری سنت کو زندہ کیا، وہ سنت جو بدعت رسم رواج کے نیچے دفن ہو گئی تھی، ایسی سنت کو زندہ کیا، کیا ملے گا؟ فَلَهُ اجر 100 شہید، میرے ایسے امتی کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، کیونکہ یہ کام ہے مشکل، آسان نہیں ہے۔ اس لیے خیال کر، شادی کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا کام انتخاب رشتہ، دینداری دیکھ، دنیا داری نہ دیکھ، بے دین کو رشتہ نہ دے، بے نمازی کو رشتہ نہ دے، دین کے باغی کو رشتہ نہ دے، بے دین سے رشتہ نہ لے، تیرے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں آنی بند ہو جائیں گی، برکتیں اللہ نازل کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں نبی علیہ السلام پہ درود نہیں ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کدھر آ سکتی ہے؟ جس گھر میں صبح و شام موسیقی ہے، جس گھر میں صبح و شام ٹی وی لگا ہوا ہے۔ پاکستان ترقی کر نہیں رہا، حالانکہ پاکستان کا ہر بندہ سیاست کا اتنا شوق رکھتا ہے، لگتا ہے سارے وزیر اعظم اور صدر ہیں۔ خبریں سب نے سنی ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا اس پہ، اگر میرے آپ کے گھر کے اندر ایک غیر مرد گھس آئے، ایک غیر مرد، میرے آپ کے گھر میں ایک غیر مرد گھس آئے تو کیا کریں گے؟ لگائیں گے نا اسے۔ اور یہ جو تم ٹی وی کا ڈبہ اٹھا کے گھر لائے ہو، اس کے اندر ایک مرد نہیں، ساری دنیا کے مرد گھر آ جاتے۔ اور آج لعنت دیکھو، مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات جاتا ہوں، مسلمانوں کی بچیاں ہیں، لباس ادھر ہے، آدھا بازو ننگا، تربیت بچپن میں جیسی کرو گے جوانی میں وہی حال ہوگا۔ امت کوئی ایک دن میں برباد نہیں ہوتی، امت آہستہ آہستہ برباد ہوتی ہے۔ آج سکول میں استاد پڑھاتا ہے، نئی نسل پہ اس کے اثرات اتنے نہیں، مسجد کے امام قاری کے اثرات اتنے نہیں جتنے اثرات اس گھر میں رکھے ہوئے استاد کے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، نبی علیہ السلام نے فرما دیا، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت والا فرشتہ نہیں آتا، تو یہ پھر کیا سلسلہ ہوگا؟ اس لیے خیال کر، ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، پہلی بات دیکھ، رشتہ دے بھی دیندار کو، لے بھی دیندار کو۔ اگر غریب ہے تو فکر نہ کرنا، اگر غریب ہے تو فکر نہ کرنا، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تو فکر نہ کرنا، وہ سرکاری ملازم نہیں تو فکر نہ کرنا، وہ جائیداد والا نہیں تو فکر نہ کرنا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے تو مجھ پہ بھروسہ کر، ان کی روزی کا بندوبست میں اللہ کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کا بڑا خادم ہے، نبی علیہ السلام کا خدمت گزار ہے، بیٹھا ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ فرماتے ہیں، اور ربیعہ تو نے شادی کرنی ہے یا کوئی نہیں؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرے پاس گھر کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، دھن کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں،
اور دوسری بات یہ ہے میں آپ کے چہرے کو چھوڑ کے کسی اور سے محبت کرنا نہیں چاہتا، آپ سے رخ موڑ کے کسی اور کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا حضرت ربیہ سے، کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا اور ربیہ تو نے شادی کرنی ہے یا کوئی نہ؟ آگے سے وہ جواب دیتا اللہ کے نبی میں نے شادی کوئی نہیں کرنی، میں جدھر لگا ہوا ہوں ٹھیک لگا ہوا ہوں، مجھے اپنے قدموں میں پڑے رہنے دے اللہ کے نبی۔ لیکن حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو میری یہ باتیں ناگوار محسوس ہوئی ہیں، میں نے آگے سے ہو کے کہا اللہ کے نبی جیسے حکم ہو۔ فقیر حاضر ہے، جیسے حکم ہو فقیر حاضر ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا چلا جا فلاں قبیلے کے اندر اور ان کو کہہ دے مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تیرا رشتہ کروا دیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں چلا گیا، نہ پیسہ نہ دھن نہ دولت نہ گھر نہ بیٹھنے کی جگہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے نبی کے سچے غلام تھے، دینداروں کے ادب کرنے والے لوگ تھے، میں چلا گیا اس قبیلے کے اندر پہنچا، نبی علیہ السلام کا پیغام دیا، انہوں نے کہا اب آیا جو ہے رشتہ لے کے ہی جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور آگے جاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھیجا جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگے یار میرے پاس مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، مہر دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ موجود کوئی نہیں ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں علی خاموش بیٹھا ہے، اللہ علی حیا کا مجسمہ ہے، حیا کا پیکر ہے، زبان سے بول نہیں سکتا نبی علیہ السلام کے سامنے، رشتہ مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ادھر اللہ نے تو وحی کر کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا ہے میرے نبی اپنی شہزادی کا رشتہ میرے علی سے کروا دینا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا علی تو رشتے کے لیے آیا ہے؟ جی اللہ کے نبی رشتے کے لیے آیا ہوں، بتا تیرے پاس ہے کیا، مار میں کیا دے گا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں علی کے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے جہاد کے لیے، ایک زرہ ہے، اس کے سوا تمہیں علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے زرہ بیچ کے آ جا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے بازار جا رہی ہیں، 480 دراہم کی وہ زرہ بک جاتی ہے۔ خریدنے والا کون ہے؟ سخیوں کا سخی حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے زرہ خرید لی، زرہ خرید کے پھر حضرت علی کے حوالے کر دی۔ علی تو بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا حیدر کرار ہے، چل یہ زرہ تجھے میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ زرہ اپنے پاس رکھ، تو جہاد کرتا رہے گا، میں عثمان کو ثواب ملتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے آتے ہیں، اللہ اکبر، زرہ بھی پاس ہے، دراہم بھی پاس ہے۔ پوچھا اے علی زرہ بھی پاس ہے، پیسے بھی لے آیا ہے، کون ملا تھا؟ فرمایا بھائی عثمان ملا تھا، اور عثمان نے زرہ خرید کے وہ بھی واپس کر دی ہے، پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، حضرت عثمان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی، قربان جاؤں عثمان تیرے مقدر پر، ایک وہ دن بھی ہے غزوہ تبوک کا دن ہے، نبی علیہ السلام اپیل کرتے ہیں چندہ دو۔ حضرت عثمان اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں، صدقے چندے پہ چندہ دیے جا رہے ہیں، لدے ہوئے اونٹ دیے جا رہے ہیں۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسوں سے دراہم دنانیر سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان دراہم اور دنانیر میں ہاتھ مارتے ہوئے حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں معذر عثمان ما عمل
بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ او میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، آج عثمان نے وہ نیکی کی ہے، اگر آج کے بعد عثمان اور کوئی بھی نیکی نہ کرے عثمان جنت سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز دینداری دیکھ، مالداری نہ دیکھ، اللہ ان کے رزق کے بندوبست کرے گا۔ آگے چل میرے عزیز، پہلا کام ایجاب و قبول، ایجاب و قبول بالکل سیدھی سی بات ہے، پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک علاقے میں گیا، نکاح پڑھایا، ایک دفعہ ایجاب کرایا، قبول کروایا، مجھے ساتھ نکاح رجسٹرار بیٹھا، کہتا ہے شاہ صاحب یہ 3 دفعہ کروانے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ایسے ہی؟ میں نے کہا یار شریعت میں ہے ہی 1 دفعہ، یہ 3 دفعہ والا ہمیں تو کوئی نہیں ملا۔ ایجاب قبول ہے، 2 گواہ ہیں، مہر مقرر کر، لیکن مہر میں مبالغہ نہ کر۔ یہ ذہن نہ رکھ کے میں زمین لکھوں گا، جائیداد لکھوں گا تو میری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا۔ نہ، آباد تب ہوگا جب رب آباد کرے گا۔ خطبہ ہے، اور خطبے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ولیمہ بھی مسنون عمل ہے۔ ولیمہ لوگوں کا قرضہ نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ولیمہ اس لیے کیا جاتا ہے ربا یہ ایک رشتے کا جوڑ تو ہم نے لگا دیا ہے، ہماری عقل بھی کمزور، ہماری فہم بھی کمزور، ہمارا فیصلہ بھی کمزور، اللہ رشتہ تو ہم نے جوڑ دیا ہے، تیرے دربار میں خیرات کر رہے ہیں، ولیمے کی صورت میں صدقہ کر رہے ہیں، اللہ اس رشتے میں برکتیں تو نازل فرما دے۔ اور نکاح ہو جائے تو اس کے پاس کوئی چھوارے مٹھائی تقسیم کر دو، بس یہی 6 موٹے سے اعمال ہیں، باقی اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ساری بے دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے آزاد کر کے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ شادی کی فکر ہوئی، نبی علیہ السلام نے سوچا اس زید کی شادی کہاں سے کرواؤں؟ نظر ٹکی جا کے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش پر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کا پیغام نکاح بھجوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس دور کے اندر جو بندہ غلام رہ چکا ہو اس کے ساتھ نکاح کرنے کو لوگ بڑا عیب سمجھتے تھے، بڑی کمزوری اور شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ حضرت زید کے نکاح کا پیغام جو گیا، اللہ اکبر، پھوپھی بھی ناراض ہو گئی، پھوپھی کی بیٹی بھی کہنے لگی یہ تو غلام ہے، اور قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرہ۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کو بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، سیدھی بات مان لو، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح بھی خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں، حضرت زید پریشان ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور زینب کی آپس میں بن نہیں رہی، ہمارا آپس کے اندر گزارا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں زیدہ خیال کرنا، تیرا رشتہ تو میں نے کروایا ہے، اب اگر تو زینب کو طلاق دے دے گا میری پھوپھی سے میری جان کون چھڑائے گا؟ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ کیا دے دی؟ آخری باتیں پھر اجازت لے رہا ہوں، خیال کرنا ذرا۔
رشتہ کس نے کروایا؟ اونچا بولو، کس نے کروایا؟ نکاح کس نے کروایا؟ آگے جا کے کیا ہو گئی؟ اچا آگے جا کے کیا ہو گئی؟ اگر امام الانبیاء علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی یہ رشتہ نہ کرواتے. آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ آگے جا کے کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے رشتہ کروایا اس لیے کہ آپ کو آئندہ کے حالات کی خبر نہیں تھی. آئندہ کے حالات کی خبریں رکھنے والا اکیلا کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اللہ کہتا ہے میرا بندہ قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے، اس کا مقدر کیا ہے، اس کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے، اسے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ بارش کب ہوگی، جتنی ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، اسے جاننے والا اکیلا اللہ ہے. کل کیا ہوگا جاننے والا اکیلا اللہ ہے. کسے کہاں کس حال میں موت آئے گی جاننے والا اکیلا اللہ ہے. اللہ اکبر. کل کی بات تو چھوڑ میرے عزیزا، شام کی بات تو چھوڑ میرے عزیزا، صبح کی بات تو چھوڑ میرے عزیزا، اگلے منٹ اور سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اور یہ فقیر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں جی میری قسمت میں شادی ہے یا کوئی نہ، اور وہ بھی فراڈیو کہتا ہے نا یہ جو لکیر ہے نا، ہاں یہ لکیر ہے تیرے رزق کی، بڑی لمبی لکیر ہے. یہ خوش ہوتا ہے. وہ بھی استاذ ہوتے ہیں کہتے ہیں اف ہو، لیکن یہ جو لکیر ہے نا مصیبتوں والی یہ بھی بڑی خطرناک ہے. یہ کہتے اچھا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں اچھا پھر جیب خالی کرنا پڑے گا. صرف جیب خالی نہیں ہوا، ایمان سے بھی خالی ہو گیا ہے. اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، آئندہ کے حالات جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. دوسری اور آخری بات، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور زید گزارا کر اور زینب کو طلاق نہ دے. مسئلہ کیا ہے کہ زید کے دل میں زینب کی محبت نہیں، زینب کے دل میں زید کی محبت نہیں. اب آج کا کوئی پیر ہوتا نا کہتا ہے ادھر آ بھائی میں تعویذ کرتا ہوں دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ تعویذ تو نے گھر کے دروازے کے نیچے دبانا ہے، یہ تعویذ تو نے اس کو گھول کے پلانا ہے، یہ تعویذ تو نے اس کی امی کے سرانے کے نیچے رکھنا ہے، یہ تعویذ تو نے اس کے کچن میں رکھنا ہے. اللہ اکبر. گیا بیڑا غرق ہو گیا. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زید کے دل میں زینب کی محبت نہ ڈال سکے، زینب کے دل میں زید